معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم علامہ اقبال کے چند خطوط آپ کے سامنے پڑھیں گے جن سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ علامہ اقبال کے عقائد و نظریات کیا تھے، اور جو علامہ کے اوپر طرح طرح کی کبھی سیکولر ہونے کی، کبھی نیچری ہونے کی، کبھی قادیانی ہونے کی، کبھی کسی فرقے کی طرف ان کو منسوب کرنے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اقبال پکے مسلمان نہیں تھے۔ تو آئیے ہم ان کے عقائد و نظریات کا پہلے بھی ہم نے جائزہ لیا ہے، آج دوبارہ جائزہ لیتے ہیں۔ یہ ایک میرے پاس کتاب کھلی ہے، انشاءاللہ تعالی میں اس کا نام بھی آپ کو بتا دوں گا اور کس نے لکھی ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں گا۔ سب سے پہلے اس کا اقتباس پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو اقبال کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکیں۔ مسلم اور مسلم تہذیب اور ملت اسلامیہ علامہ کی نظم و نثر کا ایسا موضوع ہے جو زندگی بھر ان کے غور و فکر کا مرکز بنا رہا۔ مسلم اور مسلم تہذیب کے بارے میں کتنے ہی تصورات ہیں جو علامہ کی نثری تحریروں، اردو اور فارسی شاعری میں موجود ہیں، مگر ان کی کما حق توضیح وضاحت تشنا رہ جاتی ہے، خشک رہ جاتی ہے، یعنی ان کی مکمل آج تک وضاحت نہیں ہو سکی۔ مکتوبات میں ان تصورات کی توضیح اور وہ جہات سامنے آتی ہیں جو علامہ نے خود ہی بیان کی ہیں۔ آئیے ہم آپ کو علامہ کی زبانی ہی وہ تمام باتیں سنواتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں میر غلام بیگ نیرنگ کو 5 دسمبر 1928 کے خط میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ لکھتے ہیں۔ یہاں خط پڑھنے سے پہلے میں سامعین کو بتاتا چلا جاؤں کہ اقبال نے جن لوگوں کے نام خط لکھے ہیں ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اس وقت سیاسی میدان میں مداخلت کیے ہوئے تھے اور ملکہ وکٹوریہ برطانیہ کی طرف سے جنہیں سیاست کا تاج پہنایا گیا تھا، خواہ تعلیمی مراکز کے اعتبار سے یا فوجی مراکز کے اعتبار سے یا کسی بھی چوکی اور شعبہ پیشہ کے اعتبار سے تاج پہنایا گیا تھا، تو اقبال چونکہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے ہندوستان کو اپنے نظریات پر چلانا چاہا یا چلا رہے تھے ان کو ہی تو خطوط لکھنے تھے، یا جن کا کچھ نہ کچھ سیاسی امور میں مداخلت تھی، کیونکہ ظاہر سیاسی امور اسلام کے مطابق ہوتے تو تبھی مسلمانوں کو کچھ بن پڑتا، اگر اسلام کے مطابق نہیں تو پھر تو مسلمان ہمیشہ کے لیے زوال پرست رہتے، اور آج تک آپ کے سامنے بھی چلتے آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا کسی کو اقبال نے اگر خط لکھ دیا ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس کو اقبال نے خط لکھا وہ اقبال کا دوست ہی ہے، البتہ جو خطوط سے ظاہر ہوتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور اقبال کے نظریات کے جو ہم نے پچھلی قسط کے اندر 4 دور گنوائے ہیں ان کے متعلق بھی آپ کو معلومات حاصل ہونی چاہیے۔ اقبال فرماتے ہیں، میرے نزدیک تبلیغ اسلام کا کام اس وقت تمام کاموں پر مقدم ہے۔ سن لیا آپ نے؟ آپ کیا فرماتے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ کا کام اس وقت میرے اوپر تمام کاموں سے مقدم ہے۔ اگر ہندوستان میں مسلمانوں کا مقصد سیاسیات سے محض آزادی اور اقتصادی بہبودی ہے، یعنی کہ محض یہ جی انگریزوں سے ہم آزاد ہو گئے ہیں اور جی ہمیں کاروبار ملنا شروع ہو گیا ہے، جی ہمارے بازار بن گئے ہیں، جی ہماری خرید و فروخت ہونی شروع ہو گئی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان جو آزادی لے رہے ہیں ان کی آزادی سے مراد یہ چیزیں ہیں کہ محض انہیں آزادی ملنی چاہیے اور ان کے کھانے پینے کے معاملات صحیح ہونے چاہیے، تو اقبال فرماتے ہیں اور حفاظت اسلام کا اس کا عنصر نہیں، تو پھر آپ فرماتے ہیں جیسا کہ آج کل کے قوم پرستوں کے رویے سے معلوم ہوتا ہے تو مسلمان اپنے مقاصد میں کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ اقبال نے کیا فرمایا کہ اگر اسلام ان کا عنصر نہیں رہے گا مسلمانوں کا، یہ 2 چیزیں ان کے سامنے آ جائیں گی، محض آزادی، ہم آزاد ہوئے 14 اگست کو، ہم آزاد ہوئے رمضان کو، اقتصادی جی اگر ہم آزاد نہ ہوتے تو آج آپ کے گھروں کو لوگ کھا جاتے، آپ کو مار جاتے، تو اقبال فرماتے ہیں اگر یہی 2 باتیں ہیں تو پھر سن لو، اگر اسلام کی بقا نہیں ہے ان لوگوں میں، ان 2 چیزوں کو باقی رکھنا ہے، آزادی اور اقتصادی بہبودی کو، تو پھر سمجھ لو کہ یہ کبھی بھی مسلمان قوم جو ہے یہ آزاد نہیں ہو سکتی، یہ غلام ہی رہے گی۔ جیسا کہ آج کل کے قوم پرستوں کے رویے سے معلوم ہوتا ہے تو مسلمان اپنے مقاصد میں کبھی کامیاب نہ ہوگے۔ اقبال یہ اپنے خط میں فرما رہے ہیں کہ اس دور کے جو لیڈر تھے وہ دنیا پرست تھے، تو آپ فرماتے تھے کہ ان لیڈروں سے ہمیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کبھی کامیاب ان اعتبار سے نہیں ہو سکتے۔ اسی خط میں دوسری جگہ اقبال فرماتے ہیں، میں اعلیٰ وجہ البصیرت کہتا ہوں اور سیاسیات حاضرہ کے تھوڑے سے تجربے کے بعد کہ ہندوستان کی سیاسیات کی روش جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے خود مذہب اسلام کے لیے خطرہ عظیم ہے۔
یعنی کہ مسلم لیگ کے بارے میں اقبال اس وقت فرما رہے ہیں کہ یہ جو مسلم لیگ ہے، فلانی لیگ ہے جو مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے، اسلام کا نام لے کر بنائی گئی ہے، اور مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے جی آ جاؤ، اس طرح کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میں اس وقت اس دور کی سیاست کا تجربہ کر چکا ہوں، یہ سیاست مجھے یہ بتا رہی ہے کہ ہندوستان کی سیاست کی روش جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، خود مذہب اسلام کے لیے خطرہ عظیم ہے۔ یہ مسلمان جو ہیں یہ خود اسلام کے لیے عظیم خطرہ ہے، یہ تحریک خود اسلام کے لیے عظیم خطرہ ہے۔ اسی بات کو فاضل بریلوی نے بھی اپنے فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا، ہم وہاں سے وہ بات نکال کر بھی آپ کو بتائیں گے۔ میرے خیال میں شدی کا خطرہ اس خطرے کے مقابلے میں کچھ دقت نہیں رکھتا، یہ کم از کم شدی ہی کی ایک غیر محسوس صورت ہے۔ یعنی کہ اس دور کی جو تحریکیں تھی سیاست میں کام کرنے والی، مسٹر زنا صاحب کی اور دیگر کی، وہ ساری تحریکوں کو آپ اس وقت یہ خط لکھ رہے ہیں، اور سن لیجئے کہ ان کا خط کب کا ہے؟ 1928 کا ہی ان کا خط ہے، اور 1928 میں ہی آپ باقاعدہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مسلمان تحریکیں بنا رہے ہیں نا، ان کی تحریکیں شدی کی تحریکوں سے کم نہیں، بلکہ شدی تو بدھی تو پیچھے رہ گئی نا، شدی سے بھی آگے کام گزرے گا۔ اب شدی تحریک کیا تھی معزز سامعین؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شدی کی تحریک یہ تھی کہ ہندوؤں کی باقاعدہ ایک تنظیم بنائی گئی تھی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو خاندان ہندوستان میں مسلمان ہوئے اور پہلے وہ بت پوجتے تھے، ان کو زبردستی جو ہے وہ دوبارہ بت پوجنے پر لگایا جائے، اور اس پر کئی مسلمانوں پر حملے کر کے طرح طرح کے طریقوں سے قتل و غارت کر کے پیسے کا لالچ دے کر، جیسا کہ آج بھی چل رہا ہے، یہ ہوا۔ تو بنایا تو انہیں کافر گیا نا، اسلام سے انہیں کافر کر دیا گیا۔ تو اقبال فرما رہے ہیں کہ یہ جو تحریکیں ہیں جو اسلام کا نام لے رہی، یہ شدی کی تحریکیں سمجھ لو ان کو، کہ یہ بھی اسلام کا تو نام لے رہی ہیں لیکن اسلام کو ختم کر رہی ہیں۔ اس لیے اقبال کی شاعری میں یہ اشعار ملتے ہیں کہ اقبال فرماتے تھے کہ اسلام تو محبوس ہے اور مسلمان ہے آزاد۔ اس طرح کے جو اشعار ہیں انشاءاللہ وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن آج کی اس نشست کے اندر ہم اقبال کی نثر پیش کر رہے ہیں جو آپ نے اپنے خطوط کے اندر اس بات کو ظاہر فرمایا کہ یہ تحریکیں شدی کی تحریک سے سخت تر ہیں اور یہ اسلام کو کچل ڈالیں گی۔ آگے چلیے، علامہ کے اسلام اور ملت اسلامیہ کے لیے درد کا اظہار مخدوم میران شاہ صاحب کے نام 29 مارچ 1938 کے خط سے ہوتا ہے۔ اس خط میں لکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1938 میں ہی اقبال کا وصال ہے، تو اقبال آپ نے آخری خطوط کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس امر کی توفیق دے کہ آپ اپنی قوت، ہمت، اثر و رسوخ اور دولت و عظمت کو حقائق اسلام کی نشر و اشاعت میں صرف کریں۔ اس تاریک زمانے میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے۔ افسوس ہے شمال مغربی ہندوستان میں جن لوگوں نے علم اسلام بلند کیا، ان کی اولادیں دنیاوی جاہ و منصب کے پیچھے پڑ کر تباہ ہو گئیں، اور آج ان سے زیادہ جاہل کوئی مسلمان مشکل سے ملے گا الا ماشاء اللہ۔ یہ بھی آپ نے خط سن لیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے اس وقت اسی پاکستان کا نام لے کر فرمایا تھا، یہ شمال مغرب میں ہی، یہ ہندوستان کا شمال مغرب بنتا ہے پاکستان، اس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے علم اسلام بلند کر رکھا نا اسلام کے نام پر، ان کی اولادیں تو دنیاوی جاہ و منصب کے پیچھے پڑ کر تباہ ہو چکی ہیں، اور میں نے ان سے بڑا کوئی بھی مسلمانوں میں جاہل نہیں دیکھا۔ یہ تو اس دور کی بات ہے۔ کہتے ہیں جی اقبال جو تھے مسلم لیگ اور فلانی لیگ سب پر راضی تھے۔ اقبال اپنے 1938 کے خط کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ مخدوم میران شاہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ دین کا کام کریں، لیکن جہاں تک سیاست کا مسئلہ ہے تو سیاست کے اندر جن لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کا علم اٹھایا ہوا ہے نا، یہ تو ایسے بدبخت لوگ بن چکے ہیں کہ ان کے اندر اسلام جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ پچھلے خط میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا، اقبال فرماتے تھے کہ یہی وہ پاکستان جس کو آج پاکستان کہا جاتا ہے، اس دور میں شمال مغربی ہندوستان کہا جاتا تھا۔ فرماتے تھے سمجھ لے کے نئے الفاظ میں کہ پاکستان کے جو لیڈران ہیں وہ اسلام کے لیے خطرہ ہیں، وہ شدی کی تحریک سے بدتر ہیں، وہ اسلام کو مٹا دیں گے اور وہ فقط اقتصادی اور ایک ظاہری آزادی حاصل کریں گے۔ اور اقبال نے جو کچھ فرمایا وہ ویسے ہی ہوا۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ ہندوستان میں یعنی کہ پاکستان کے جس علاقے میں پاکستان بننا تھا، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے اس حصے میں جہاں لوگوں نے علم اسلام بلند کر رکھا ہے، یعنی کہ سیاستدانوں نے، ان کی اولادیں دنیاوی جاہ و منصب کے پیچھے پڑ کر تباہ ہو گئیں، اور آج ان سے زیادہ جاہل کوئی مسلمان مشکل سے ملے گا الا ماشاء اللہ۔ اب معزز سامعین، یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اقبال رحمۃ اللہ کے نظریات اور عقائد کیا تھے۔ کہتے ہیں جی اقبال جو ہے وہ داڑھی نہیں رکھتے تھے،
اقبال جو ہے وہ یورپ میں تعلیم حاصل کرنے گے. اقبال تو یہاں پر رو رہے ہیں کہ یہ سب دنیاوی منزل دنیاوی وجاہت رکھنے والے سیاستدانوں کے بچے, ان کے پاس تو اسلام نہیں رہا, وہ کیا کریں گے اسلام کا کام. آگے چلیے. مفتی منشی صالح محمد صاحب کو 18 اپریل 1931 کے خط میں آپ فرماتے ہیں, اسلام پر ایک بہت بڑا نازک وقت ہندوستان میں آ رہا ہے. سیاسی حقوق اور ملی تمدن کا تحفظ تو ایک طرف, خود اسلام کی ہستی معرض خطرے میں ہے. میں ایک مدت سے اس مسئلے پر غور کر رہا ہوں اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے مقدم ہے کہ ایک بہت بڑا نیشنل فنڈ قائم کریں, یعنی کہ ایک بہت بڑا خیراتی ادارہ جو ایک ٹرسٹ کی صورت میں ہو, یعنی کہ لوگوں سے خیرات صدقات کرنے کی صورت میں ہو, اور اس کا روپیہ مسلمانوں کے تمدن اور ان کی سیاسی حقوق کی حفاظت اور ان کی دینی اشاعت وغیرہ پر خرچ کیا جائے. اسی طرح ان کے اخبارات کی حالت درست کی جائے اور وہ تمام وسائل اختیار کیے جائیں جو زمانہ حال میں اقوام کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں. یہ دیکھیے اس خط کے اندر بھی اقبال کیا فرما رہے ہیں, اسلام پر ایک بہت بڑا نازک وقت ہندوستان میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اسلام پر آ رہا ہے, لوگوں پر نہیں, اسلام پر آ رہا ہے کہ اب نئی تحریکیں جو جنم لے رہی ہیں یہ اسلام کو فنا کرنے کا کام کر رہی ہیں. تو آپ یہاں پر ایک مکمل آپ نے معزز سامعین خط سنا, وہ ہم نے آپ کو سنا دیا. آگے چلیے. علامہ نے اپنی زندگی میں جن فکری, علمی اور سیاسی فتنوں کا مقابلہ کیا ان میں فتنہ وطنیت اور قومیت بھی ہے. کون سا فتنہ؟ فتنہ وطنیت اور قومیت. علامہ نے فتنہ قومیت و وطنیت کو اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا. جی ہم اس پرچم تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں, جی لے کر رہیں گے پاکستان, جی مر مٹ جائیں گے پاکستان پر. اب اقبال کے نظریات تو اس سے بالکل مختلف ہو رہے ہیں. اقبال تو فرما رہے ہیں کہ آپ جو آپ کے نزدیک کیا تھا کہ فتنہ وطنیت قومیت جو ہے یہ سب سے بڑا فتنہ تھا. آج فتنہ وطنیت اور قومیت اور کیا ہے, جی میں جاٹ ہوں, میں راجپوت ہوں, جی میں پٹھان ہوں, میں فلان ہوں, میں فلان ہوں, یہ قومیت کا فتنہ ہو گیا. میں بلوچی ہوں, میں سندھی ہوں, میں پنجابی ہوں, فلان فلان. تو دوسری طرف آپ نے کیا فرمایا تھا کہ وطنیت کا فتنہ, میں پاکستانی ہوں, میں پاکستانی ہوں. بھائی اسلام تو ختم کر دیا گیا نا, کوئی وطنیت پر آ گیا, کوئی قومیت پر آ گیا. علامہ نے فتنہ قومیت اور وطنیت کو اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے, اور وہ مسلمانوں میں سے اس عصبیت کے پیدا ہونے کے انتہائی مخالف تھے. سلیمان ندوی کو بھی 18 مارچ 1928 کے خط میں علامہ فرماتے ہیں, بزم اغیار کی رونق ضروری تھی, یعنی کہ غیروں کی بزم جو تھی انہوں نے اپنی بزم تو سجانی تھی. اسلام کا ہندوؤں کے ہاتھ بک جانا گوارا نہیں ہو سکتا. افسوس اہل خلافت اپنی اصلی راہ سے بہت دور جا پڑے. وہ ہم کو ایک ایسی قومیت کی راہ دکھا رہے ہیں جس کو کوئی مخلص مسلمان ایک منٹ کے لیے بھی قبول نہیں کر سکتا. اکبر الہ آبادی کو بھی 11 جون کو انہوں نے خط لکھا تھا. اس میں یہ ہے کہ اس وقت اسلام کا دشمن سائنس نہیں, اس کا دشمن یورپ کا جغرافیائی جذبہ قومیت ہے. یعنی کہ وہ کہ تم کو میں بنگالی ہوں, تم کو میں پنجابی ہوں, تم کو میں سندھی ہوں, تم کو میں مصری ہوں, تم کو میں شامی ہوں, تم کو میں عربی ہوں, تم کو میں حجازی ہوں, تم کو میں ترکی ہوں. جس نے ترکوں کو خلافت کے خلاف اکسایا, یہ یورپ کا فنامنا ہے, یورپ کا جغرافیہ جذبہ ہے. مصر میں مصریوں کے لیے آواز بلند کی, کس کے نام پر؟ اسی چیز کے نام پر, جغرافیہ جذبہ قومیت کے نام پر. اقبال فرماتے ہیں یہ آج مسلمانوں کا اسلام کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ جغرافیائی تقسیم ہے. جغرافیائی تقسیم جو ہے وہ جذبہ قومیت کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی دشمن ہے. دیکھا نہیں آپ نے کہ انگریزوں نے مصر میں مصریوں کو اس کے خلاف ابھارا, ہندوستان کو پین انڈین ڈیموکریسی کا بے معنی خواب دکھایا. آپ دیکھیے ڈیموکریسی کیا, جمہوریت. اقبال جمہوریت کا یہاں پر کباڑا کر رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے, یعنی کہ یورپ والوں نے پاکستانیوں کو پین انڈین ڈیموکریسی کا بے معنی خواب دکھا دیا ہے. اب لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. علامہ کی نگاہ میں مسلم یا ملت اسلامیہ طریقے انسانی کی تہذیبی ترقی کا نقطہ کمال ہے. یعنی کہ علامہ کہتا ہے اگر کسی چیز میں کمال ہے یا انتہائی ترقی جسے کہا جاتا ہے تو صرف وہ ملت اسلامیہ ہے, اور یہی ایک چیز ہے. یعنی کہ ملت اسلامیہ, اسلام کی تعلیمات جو ہے اس کے علاوہ کچھ دنیا میں ہے ہی نہیں ہے. آپ نے مولانا گرامی کے نام مسلم کی تعریف کرتے ہوئے 12 اکتوبر 1918 کے خط میں لکھا تھا. آپ فرماتے ہیں مسلم تودائے خاک نہیں کہ خاک اسے جذب کر سکے. یہ ایک قوت نورانیہ ہے, مسلمان ایک قوت نورانیہ ہے کہ جامع ہے جواہر و موسویت اور ابراہیمیت کے, کہ مسلمان جو ہے یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کی صفات کی جامع قوم ہے. آگ اسے چھو جائے تو برد و سلام بن جائے, پانی اس کی حیثیت سے خشک ہو جائے, پانی اس کی ہیبت سے خشک ہو جائے. یعنی کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے, یہ مسلمان کی تعریف کی جا رہی ہے. وقت ہو رہا وغیرہ میں اس پر کافی لمبا کلام کرتا. آسمان و زمین میں یہ سما نہیں سکتی کہ یہ دونوں ہستیاں اس میں سمائی ہیں. پانی آگ جذب کر لیتا ہے, عدم بود کو کھا جاتا ہے, پستی بلندی میں سما جاتی ہے, مگر جو قوت جامع ازداد ہو اور محلل تمام تناقضات کی ہو اسے کون جذب کرے. مسلم کو موت نہیں چھو سکتی کہ اس کی
قوت حیات و موت کو اپنے اندر جذب کر کے حیات و موت کا تناقض مٹا چکی ہے۔ آگے چلیے، ایک مسلم نوجوان کے لیے علامہ نے شاہین کا استعمال کیا ہے، یا اپنے اقبال جو ہے اپنے اکثر اشعار میں شاہین کا استعمال فرماتے ہیں۔ تو شاہین کی وہ کون سی خصوصیت جن کی وجہ سے علامہ نے ان کو استعمال کیا، وہ یہ خصوصیت ہے۔ مولوی ظفر احمد صاحب صدیقی کے نام 12 دسمبر 1936 کے خط میں آپ فرماتے ہیں، شاہین کی تشبیہ محض شاعرانہ تشبیہ میں نہیں دیتا، اس جانور میں اسلامی فقر کے تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ دیکھیے، خودداری اس میں ہے، غیرت مندی اس میں ہے، اور یہ کسی کے دوسرے کا ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، بے تعلق ہے کہ گھر نہیں بناتا، آشیانہ نہیں بناتا، بلند پرواز چلتا ہے، یعنی کہ یہ شاہین کی پرواز بلند ہوتی ہے، خلوت پسند رہتا ہے، تیز نگاہ والا ہے۔ صوفیانہ افکار و تعلیمات علامہ کی دلچسپی اور تحقیق کا موضوع رہے۔ حضرت شیخ اکبر کے بنیادی تصورات کے بارے میں استفسار کرتے ہوئے پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی کے نام 8 اگست 1933 کے خط میں آپ فرماتے ہیں، جناب کی وسعت اخلاق پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ چند سطور لکھنے کی جرات کرتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان بھر میں کوئی اور دروازہ میرے لیے نہیں جو پیش نظر مقصد کے لیے میں کھٹکھٹاتا۔ یہ کہتے ہیں اقبال قادیانی ہے، اقبال خطوط لکھ رہا پیر مہر علی شاہ صاحب کو۔ میں نے گزشتہ سال، اقبال فرماتے ہیں، میں نے گزشتہ سال انگلستان میں حضرت مجدد الف ثانی پر ایک تقریر کی تھی، یعنی کہ برطانیہ میں، جو وہاں کے ادا شناس لوگوں میں بہت مقبول ہوئی۔ اب پھر میں انگلستان جانے کا قصد ہے اور اس سفر میں حضرت محی الدین ابن عربی پر کچھ کہنے کا ارادہ ہے۔ نظر بئی حال چند امور آپ سے دریافت طلب ہیں، جناب کے اخلاق کریمانہ سے بعید نہ ہوگا اگر ان سوالات کے جواب اب شافی مرحمت فرما دیں۔ اب سوال کیا کیے اقبال نے، ذرا سنیے۔ پہلا سوال، آپ فرمائیے کہ حضرت شیخ اکبر نے تعلیم حقیقت زمان کے متعلق کیا کہا؟ تعلیم حقیقت زمان کے متعلق کیا کیا ہے؟ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں سوال ہو رہا ہے، اور ائمہ متکلمین اس سے کہاں تک اختلاف کرتے ہیں۔ نمبر 2، یہ تعلیم شیخ اکبر کی کون سی کتب میں پائی جاتی ہے؟ شیخ اکبر کی کون سی کتابوں میں یہ تعلیم پائی جاتی ہے اور کہاں کہاں ہے؟ اس سوال کا میرا مقصود یہ ہے کہ سوال اول کے جواب کی روشنی میں خود بھی ان مقامات کا مطالعہ کر سکوں۔ اب دیکھیے، اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ ایک عالم اور بصیرت رکھنے والا عالم کر سکتا ہے۔ جی یہ علامہ اقبال کو ڈاکٹر کہو، علامہ نہ کہو، تو بھائی علامہ نہ کہے تو یہ سوالات تو تمہارے بارے بھی نہ آج تک کر سکے، جس طرح کہ اقبال اسلامی سوالات اٹھاتے تھے۔ علوم اسلامیہ کے مقاصد کیا ہونے چاہیے اور اسلامی معاشرے کو کس طرح کا نصاب اور نظام تعلیم درکار ہے، اس کے بارے میں صاحبزادہ آفتاب احمد خان کے نام 4 جون 1925 کے خط میں آپ فرماتے ہیں، میں نے اس علوم اسلامیہ کے متعلق آپ کے نہایت عمدہ نوٹ کا بڑا دلچسپی کے ساتھ مطالعہ کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس پر بہت کچھ غور کیا ہے۔ اس مضمون پر مختلف نقطۂ نظر بالخصوص جدید دنیا اسلامی عالمگیر ہوئے انسانیت ہیومنزم کی تخلیق بلکہ بیداری کے لحاظ سے نگاہ ڈالنی چاہیے۔ بہرحال قبل اس کے کہ میں کچھ عرض کروں، چند منتشر خیالات جو میرے ذہن میں آئے ہوئے ہیں علوم اسلامیہ کے مقاصد کے سلسلے میں بیان کرتا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، اقبال علوم اسلامیہ پر بیان کرنے لگے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ بہتر مسلمہ جامعیت کے علماء، فقہا وغیرہ کو تعلیم و تربیت دینا، یہ آپ کا پہلا مقصد جو آپ نے اپنے مراسلہ کے صفحہ 4 پر بیان فرمایا، اور اس سے مجھے کلی اتفاق ہے۔ ایسے عالم پیدا کرنا جو اسلامی افکار یورپی افکار نہیں، آج کل کے تو سارے مولوی یورپی افکار رکھتے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اسلامی افکار اور ادبیات کے مختلف شعبوں میں اپنی تحقیقات سے اسلامی تمدن اور موجودہ علوم کے درمیان حیات دماغی کا جو تسلسل پایا جاتا ہے اس کی ازرو نشوونما جستجو کریں، ان کی تشریح کی ضرورت ہے۔ اسلامی علم الانصاب کی حکمت اور اس کی سماجی بشریاتی اہمیت کے بارے میں خالد خلیل کے نام لکھتے ہیں، اگر اسلامی علم الانصاب، اب لوگوں کو کیا پتہ علم الانصاب کیا ہے؟ بھائی یہ تو پتہ ہے کہ آج کسی کو پوچھ لو تو کہاں سے اٹھ کر آیا ہے تیرا دادا، یہ پتہ نہیں ہم کہاں کے رہنے والے ہیں، پتہ نہیں، ایک دو دادا پر دادا تک بتا دیں گے، اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں بتائیں گے، اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں بتائیں گے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے کلام کو اختصار کی طرف لاؤں، وگرنہ تو میں اقبال کی باتوں کو کھولوں تو بہت لمبا جو ہے وہ سلسلہ ہو جائے گا۔ اگر اسلامی علم الانصاب کا کام باقاعدہ طور پر کیا گیا تو اغلباً ایسے اکتشافات بروئے کار آئیں گے جن سے دنیائی اسلام کی بابت ترکوں کا دائرہ نظر وسیع تر ہو جائے گا، اور اس طرح پر ممکن ہے کہ نوخیز نسل کا ذہنی اور روحانی نصب العین محکم تر ہو جائے۔ علاوہ ازیں اس قسم کی تحقیقات سے انسانی علوم کے سرمایہ میں اضافہ ہوگا، اور ممکن ہے نسلی خصوصیاتوں کی تہ میں وحدت روح کے ایسے سامان دریافت ہو سکے جن کا اندازہ سطحی مشاہدہ سے بمشکل لگایا جا سکتا ہے۔
ممکن ہے اس سے یہ حقیقت بھی بے نقاب ہو سکے کہ ایشیا کی سیرت کی تشکیل میں جس کا راز اب تک معلوم نہیں کیا جا سکتا، محتم بشان تارتاری نسل کی بعض اہم تر شاخیں کار فرما رہی ہوں۔ جو کام آپ کے پیش نظر ہے اس کے امکانات سے بے پایہ ہیں، اور مجھے یقین ہے آپ اپنے خطبات علمی سے انسانیت، اسلام اور اپنے ملک و ملت کے زبردست خدمت انجام دیں گے، اور کم از کم 10 سال کی مستقل سعی و محنت کے بعد آپ ملل اسلام اور ان لوگوں کے لیے جو بطریق مختلفہ ان ملل سے دلچسپی رکھتے ہیں کلیتاً جدید نقطہ نظر مہیا کر سکیں گے۔ معزز سامعین، جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی تھی وہ تو میں نے کر دی، اب میں اس پر تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے تبصرہ عرض کرنے لگا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اقبال نے علم الانصاب کی بات کی۔ علم الانصاب کیوں ضروری ہے؟ تارتاریوں کے بیچ میں بات ہوئی، ترکیوں کی بات ہوئی، اس لیے کہ بھائی ہندوستان کے اندر تارتاری جس وقت اسلام لائے تھے ان کے کئی خاندان آباد ہو گئے، اور اس وقت مسلمانوں نے کچھ نہ کچھ ان کے نسب پر لکھنا چاہا، اور وقت کے ہاتھوں یعنی کہ جو زمانہ آگے بڑھا وہ بہت کچھ لکھا ہوا ضائع بھی ہو گیا۔ اب علم الانصاب کو دیکھا جائے تو آج کل جتنی قومیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں، آپ ملکوں سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ کا اصل میں آپ کن کی پونگ ہیں، کہاں سے آپ آئے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے جی ہم حضرت علی سے ہیں، ملک کہہ دیں کہ ہم حضرت علی سے ہیں۔ اچھا، آپ ان کو ملکوں کو چھوڑیں، آپ لے چلیں پٹھانوں کی طرف، پٹھانوں کو پوچھیں گے بھی آپ کہاں سے آئے ہیں، وہ بھی اپنا نسب جو ہے وہ بیان کر دیں گے، کسی افلاطونی قوم کے ساتھ بیان کر دیں گے، یا اگر کہیں نہ اس کو ملا تو وہ اپنا جو نسب ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیں گے، یعنی کہ یا کسی صحابی کی طرف مائل کر دیں گے۔ تو بھئی علم الانصاب جو انگریز نے ختم کیا، اس کے ختم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے ہم کن کی اولادیں ہیں، ہمارے بڑوں کے کیا قائد و نظریات ہیں، ہمارے بڑے کس طرح زندگی بسر کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اسلام قبول کیوں کیا، انہوں نے جاہلیت کی زندگی کو کیوں چھوڑا، ان کو پتہ ہوگا علم الانصاب کے ذریعے سے، تو آج کے اس انگریز کو مسلمان سمجھ سکیں گے۔ جب ان کو پتہ ہی نہ ہوگا تو وہ کیسے سمجھ سکیں گے؟ اسی بات کو دہرایا اقبال نے کہ علم الانصاب کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں۔ آج دیکھیں علم الانصاب نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا آپ لوگوں کے سامنے ہے، کسی قوم والوں کو پتہ ہی نہیں پورا، محض چند ایک ڈوکے سلے کی چاند کے تاریخی باتیں تراشی خراشی ہر قوم والوں نے اس کو لے کر چلے ہوئے ہیں، جی ہمارا یہ علم الانصاب نہیں ہوتا، اس میں باقاعدہ جانچ پڑتال ہوتی ہے کہ یہ کس کا بیٹا تھا، کس سے ملا، فلاں سے ملا، کب انہوں نے اسلام قبول کیا، آیا ان کی پیچھے شخصیت کیا ہے، سب کچھ۔ آج دیکھو یہودیوں کے اندر علم الانصاب ہے، ہمارے اندر نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر علم الانصاب ختم ہو گیا۔ اب سکھوں کو اٹھا لیں، ان کے اندر بھی علم الانصاب لب جائے گا۔ اب کسی دوسری کافر قوم کو، غیر مسلم قوم کو اٹھا لیں، ان کے اندر علم الانصاب ملے گا، مسلمانوں کے اندر علم الانصاب نہیں ملے گا۔ افسوس کی بات ہے، اقبال اسی پر زور دے رہے ہیں، اور اقبال اس سے پیچھے جو پیر مہر علی شاہ صاحب اقبال نے سوال کیے، جس کے ہم نے آپ کو اقتباسات پڑھ کر سنائے، پیر مہر علی شاہ صاحب سے سوال شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کو آج کل لوگ جو ہیں وہ محی الدین ابن عربی کے نام سے جانتے ہیں، شیخ اکبر رحمۃ اللہ کی تعلیمات پر کیے گئے ہیں۔ بھائی اگر اقبال قادیانی ہوتا معاذ اللہ، یا قادیانی کی تعریف کی ہوتی اقبال نے، یا اقبال اس قوم کی تعریف کرتا جو مزارات کے خلاف ہیں، جو اولیاء اللہ کے خلاف ہیں، اور بالخصوص اگر دیوبند یا اہل حدیث میں سے کسی ایک فرقے کی اقبال نے نمائندگی کی ہوتی تو بھائی وہ تو شیخ اکبر کو زندیق سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہ جو فرقے والے ہیں دیوبند یا اہل حدیث، دیوبند میں سے تو کم ایک چھوڑ دو، باقی سارے جو ہیں وہ شیخ اکبر کی تعلیمات کو تو درست نہیں سمجھتے، وہ تو شیخ اکبر کو زندیق سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے شیخ اکبر پر زندیق ہونے کا فتویٰ دیا تھا، تو وہ تو شیخ اکبر کو زندیق سمجھے۔ تو یہاں پر شیخ اکبر کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اقبال سامنے آ رہے ہیں۔ اب شیخ اکبر ایک بہت بڑے صوفی تھے، ان پر بہت زیادہ انکشافات، کشف کے بہت بڑے ماہر تھے۔ اگر اس صدی میں جب اقبال نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو خط لکھا تھا تو اس وقت تاریخ تھی 1936، اقبال کے فوت ہونے سے 2 سال پہلے یہ خط لکھا گیا 1936 کو۔ اقبال نے اس خط کے اندر جو ہے وہ تصوف کے بارے میں جاننا چاہا، ٹھیک ہے جی، اور تصوف کے بارے میں آپ نے کافی کلام فرمانا چاہا، اور آپ نے کلام کیا بھی صحیح، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا علامہ اقبال کی زندگی جو ہے وہ ایک عالمانہ اور فاضلانہ زندگی میں تبدیل ہو چکی تھی، اور اگر اس دور کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حیات ہوتے تو علامہ اقبال ان سے بھی سوالات کرتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہر دور کے اندر وقت بدلا، اعلیٰ حضرت سرکار جو ہے وہ بہت بڑی شخصیت ہیں، وہ اعلیٰ حضرت سرکار لگ بھگ 1920-21 میں دنیا سے وصال فرما گئے تھے، تو بہت پہلے ہی وصال فرما گئے تھے، اور جس وقت اعلیٰ حضرت نے وصال فرمایا تھا اس وقت تو ابھی اقبال سفر ہدایت کی طرف چل رہا تھا، ابھی تو اس وقت اقبال کو اقبال نظر نہیں آ رہا تھا، اس وقت تو اقبال ابھی شاہین نہیں بنا ہوا تھا، شاہین جب بنا تو اس وقت دیکھو اقبال کے کارنامے،
اقبال نے پھر جہاں جہاں تک اقبال کا اس زندگی میں اثر و رسوخ تھا، اقبال نے اس دور کے بڑے بڑے وزیروں مشیروں تک پیغامات پہنچائے جن تک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی قلم پیغام نہیں پہنچا سکی۔ سیاسی میدانوں میں یورپ کی در دیواروں تک علامہ اقبال نے اپنے پیغام پہنچائے۔ تو جو سیاست میں کھڑا ہو کر کافروں کو للکار گیا اور فرعونوں کو للکار گیا، اس کو اقبال کہتے ہیں۔ آج کہتے ہیں جی اقبال جو ہے وہ بریلوی نہیں ہے، اقبال سے مضبوط اور بریلوی کون ہوگا؟ ہمارے محی الدین ابن عربی شیخ اکبر کو بریلویت کے علاوہ کو مانتا کون ہے؟ تو یہ کہنا ہے کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ مولویوں کے خلاف تھے، بھائی علامہ اقبال ضرور مولویوں کے خلاف تھے، لیکن وہ کن مولویوں کے خلاف تھے ہم وہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ ابوالکلام آزاد جیسوں کے خلاف تھے، وہ مسٹر زنا جیسوں کے خلاف تھے، وہ سر سید جیسوں کے خلاف تھے۔ یہ سر سید کی تعریف کی ہے، اقبال نے کہیں سر سید کی تعریف نہیں کی، یہ اپنی طرف سے ہاں وہ زمانہ جو ابتدائی زمانہ ہے اگر اس زمانے میں کہیں کر دی، جب اقبال سکول سے پڑھ کر فارغ ہوئے، اس کے بعد وہ پروفیسر لگ گئے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ عقل بدلتی ہے نا، انسان کو آہستہ آہستہ پختگی آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اقبال کو کوئی ابتدائی طور پر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد جیسا تو کوئی عالم نہیں نہ ملا تھا۔ اگر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کو آپ کے والد جیسے عالم نہ ملتے تو آپ کیسے فاضل بریلوی بنتے ہیں؟ مجھے بتاؤ نا۔ اگر اقبال کو بھی مولانا نقی علی خان جیسا کوئی بندہ مل جاتا ابتدائی طور پر ہی، تو اقبال تو اس راستے پر نہ آتے۔ تو اس لیے کسی بھی بات کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ اقبال رحمۃ اللہ پر بولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچو۔ میں اقبال کی مزید جو انہوں نے خطوط لکھے ہیں، ان خطوط کے اندر انہوں نے اس وقت جو پاکستان بنانے کے لیے تحریکیں چل رہی تھیں ان کے نظریات کو دیکھتے ہوئے اقبال نے فرمایا کہ یہ تحریکیں اقبال کے نظریات کے خلاف ہیں، میرے نظریات کے خلاف ہیں۔ خطوط میں اظہار کیا، ابھی میں نے پڑھ کر آپ کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ ہمارے نظریات کے خلاف تحریکیں نے، ہمارے نہیں بلکہ یہ اسلام کش ہیں، یہ تحریکیں اسلام کو ختم کرنے والی، یہ شدی ہیں۔ اقبال نے ان تحریکوں کو شدی کی تحریکیں قرار دیا۔ اب سمجھو اس بات کو، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط میں اقبال کے موضوع پر اس سے بھی زیادہ گفتگو لے کر آئیں گے۔